ابو ظبی جو ہے جس کو یو اے ای کہتے ہیں اس پر ایران نے پھر حملہ کیا ہے اور 12 سے زائد خطرناک ترین میزائل مارے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ آبِ ہرمز کا جو معاملہ ہے یہ خود حل کرے، اس کی ذمہ داری لے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ خود گنڈا ہے اور اس نے خود ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ ٹرمپ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یو اے ای سے کہ مجھے $600 بلین دو اگر آپ اپنی سیکورٹی چاہتے ہو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ بہت بڑی خبر آ گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران جنگ پر ایک مرتبہ پھر نیا دھمکی پلان جاری کر دیا ہے۔ ایران کے لیے انہوں نے نیا ایک بہت بڑا خوفناک پلان جاری کیا ہے، جس کے تحت وہ ایران کو نئی دھمکی دے دی ہے انہوں نے، اور کہا ہے ایک مرتبہ پھر کہ ہم ایران کو نیست و نابود کر دیں گے، دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ یہ کیسا کھلا تضاد ہے جو امریکی صدر ٹرمپ آئے روز ان کی ہر بات میں کھلا تضاد ہوتا ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں دوسری مرتبہ اور کچھ کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ٹرمپ ہے کیا اور کیا کچھ کرنے جا رہا ہے ایران کے خلاف۔ اور دوسری بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں آپ کو دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا، اور دوسری طرف اس کے ہی جو وزیر جنگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب والا ہم تو ایران سے جنگ ہی نہیں چاہتے۔ جو وزیر جنگ ہیں امریکہ کے، ان کا بیان سنیں۔ آج انہوں نے میڈیا کا ٹاک کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایران سے جنگ نہیں چاہتے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ وہ امریکہ ایران کے نیچے لیٹ چکا ہے اور ہتھیار ڈال چکا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے۔ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اور کیا کچھ پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مڈل ایسٹ میں، اور یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ کریں کہ یہ کیا سپر پاور جو ہے وہ ایسے بونڈی حرکتیں کرتی ہے اور یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتی ہے، اور ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا ہے۔ دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ابو ظبی جو ہے جس کو یو اے ای کہتے ہیں اس پر ایران نے پھر حملہ کیا ہے اور 12 سے زائد خطرناک ترین میزائل مارے ہیں، اور جس سے ان کی فجیرہ جو بندرگاہ ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، ان کی بڑی جو ذخائر ہیں تیل کے وہ بھی ضائع ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس کے مقابلے میں یہ یو اے ای کہہ رہا ہے وہ کیا ہے، اور کیا اسرائیل اس کی مدد کو آ چکا ہے؟ یہ تمام چیزیں آج میں ہاتھ تک کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو جنگ ہے، ایران امریکہ کی جنگ، اس کو شروع ہوئے 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اور پاکستان کی ثالثی سے جنگ بندی بھی ہو چکی ہے، اور اس وقت جنگ بندی ہے۔ لیکن جو نیا محاذ کھولا ہے امریکہ نے وہ آبِ ہرمز ہے، اس پر جو جنگ کے بادل چھائے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو امریکی صدر ہے اس کے جو بیانات ہیں تازہ، اس کی روشنی میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آج جو امریکہ کے وزیر جنگ ہیں اس نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس میں انہوں نے دنیا کے سامنے اس کا نقشہ رکھا ہے جنگ کا کہ آئندہ دنوں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جنرل ڈین کین ہے، وہ بھی جو ہے وہ ایران کے حق میں نظر آتے ہیں، اور وزیر جنگ وہ بھی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے آج کیا کچھ کہا، ذرا سنیے گا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کے خلاف ٹرمپ کی جو تازہ ترین حکمت عملی ہے وہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں موصوف۔ یہ دو چار چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑی بڑی خبریں ہیں میرے پاس کہ یو اے ای کو کتنا نقصان پہنچا اور کس طرح سے تباہی مچی وہاں پر، اور امریکہ اس پر کتنے پیسے مانگ رہا ہے اب یو اے ای سے کہ پہلی قسط کے طور پر اتنے پیسے دو، اور دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پاس اس وقت یو اے ای کے پاس اس وقت اس کے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً $285 بلین کے ذخائر ہیں۔ ظاہر ہے اس سے جتنے پیسے امریکہ نے مانگے ہیں کہ اگر تحفظ چاہتے ہو ورنہ ایران تجھے تباہ و برباد کر دے گا، اتنے پیسے پہلی قسط کے طور پہ دو، پھر ہم آپ کا تحفظ کریں گے۔ یہ چیزیں ہیں آج کے پروگرام کا حصہ۔ ناظرین دیکھیے گا، آج جو وزیر جنگ ہیں امریکہ کے، انہوں نے آج ایک بریفنگ دی ہے، بڑی بڑی موٹی باتیں جو ہیں، دو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں موصوف۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایران سے اب جنگ نہیں چاہتے، یعنی کہ مطلب یہ کہ امریکہ جو ہے وہ بھاگ گیا جنگ سے،
اس کے بقول اور لیٹ گیا ایران کے سامنے. وہ کہتا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. امریکہ کہہ رہا ہے, امریکہ کا وزیر جنگ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران سے جنگ نہیں چاہتے. پھر کیا چاہتے ہو بھائی؟ اور وہ کہتا ہے کہ باقی تمام معاملات سیٹل ہو چکے ہیں ایران سے, صرف ایک نقطہ باقی ہے, وہ ہے آبنۂ ہرمز, کہ اگر وہ دنیا چاہتی ہے کہ امریکہ جنگ نہ کرے. یہ ذرا سنیے گا ذرا یہ کیا کہہ رہا ہے مصوف. یہ وزیر جنگ جو ہیں یہ کہتے ہیں امریکہ کے کہ اگر دنیا چاہتی ہے کہ ہم ایران کے خلاف جنگ نہ لڑیں اور شانتی ہو جائے, جنگ بندی ہو جائے, تو وہ ایک ہی نقطہ باقی ہے, اس کو حل کروا دے اور ہم جنگ بندی کے لیے مستقل تیار ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو دنیا جو ہے وہ آبنۂ ہرمز کا جو معاملہ ہے یہ خود حل کرے, اس کی ذمہ داری لے, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس کو کھلوائے اور ناکہ بندی ختم کرائے ایران کی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ خود گنڈا ہے اور اس نے خود ناکہ بندی کر رکھی ہے. ایک طرف ایران ظاہر ہے کہ یہ ٹوٹل کوئی 21-22 کلومیٹر کا آبنۂ ہرمز جو ہے 21-22 کلومیٹر ہے. 21 دنیا کے رولز کے مطابق جو یہ سمندر ہے, یہ جو پٹی ہے, ایک طرف عمان ہے دوسری طرف ایران ہے. کوئی 12 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ ایران میں ہے اور 11 کلومیٹر جو ہے وہ عمان ہے. اب امریکہ بہادر اس سے آگے جو ہے وہ دیکھیں, یہ آبنۂ ہرمز کا حدود اربہ کچھ ڈفرینٹ قسم کا ہے. یہ جب سعودی عرب میں داخل ہوتا ہے جو یہ پٹی ختم ہو جاتی ہے, یہ گول ہو جاتا ہے اور آگے نہیں جاتا, آگے خشکی ہے. اب یہ امریکہ بہادر یہ کہہ رہا ہے, اس کا وزیر جنگ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تمام معاملات ایران سے سیٹل ہو چکے ہیں, ایک نقطہ ہے جس پہ جنگ ہو سکتی ہے اور اس کا اختیار ٹرمپ کے پاس ہے, وہ ہے آبنۂ ہرمز. دنیا آئے اور ہماری مدد کرے, ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, وہ خود یہ مسئلہ حل کر لے. اس نے کہا جی کہ ایران چھیڑخانی کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے جب منع کر رکھا ہے کہ ایران کوئی طیارہ وہاں سے اس کا بحری جہاز نہیں گزرے گا, تو 6 جہاز اس کے گزرے, ہم نے ان کو نشانہ نہیں بنایا لیکن ان کو ڈنڈے کے زور پر, بندوق کے زور پر ان کے واپس کیا ہے کہ آپ اپنی حدود میں چلے جاؤ ورنہ تباہ و برباد کر دیں گے. دوسری طرف ایران کا بھی کوئی ایسا ہی دعویٰ ہے کہ میں نے 4 جہاز واپس کیے ہیں, اس کی پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. اب جو اس کے وزیر موصوف ہیں جنگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران سے جنگ نہیں چاہتے. پھر کیا عملے نے بیٹھے ہو ادھر, یہ بھی تو بات بتاؤ نا دنیا کو. اب وہ کہتا ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے نا, چونکہ آبنۂ ہرمز میں جو تجارت ہے یہ امریکہ کی نہیں, یہ دنیا کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور دنیا ہمیں یہ کھول کے دکھائے. اور لائٹ اتنی تیز ہے کہ بس اللہ معاف کرے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اس نے کہا جی یہ دنیا جنگ جو ہے نا وہ ہمیں کھول کے بتائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 6 جہاز واپس کیے ہیں, ہم نے تباہ نہیں کیے, تباہ کر سکتے تھے. اس نے کہا جی کہ امریکی فوج جو ہے یہ ایران خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے اور اس وقت انہوں نے کہا جی کہ 15,000 جو امریکی اہلکار ہیں وہ آبنۂ ہرمز پر ناکہ بندی کیے ہوئے ہیں, اس کی نگرانی کر رہے ہیں کہ کسی کو ایران نقصان نہ پہنچائے. وہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے نقصان پہنچایا تو ہم پھر ایران کے خلاف جو ہے طاقت استعمال کریں گے. اچھا جی, آگے وہ موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ امریکی جہاز جو ہیں وہ ناکہ بندی کیے ہوئے ہیں اور پھر موجود ہے سمندری گزرگاہ کی جو امریکہ کو. وہ کہتا ہے کہ دنیا آ جائے, ایک ہی اس کا مطلب ہے, میں نے سارا. اور وہ آگے جا کے یہ کہتا ہے کہ ہم ایران کو ٹیکس نہیں لیں گے. آپ مامے لگتے ہو کہ 21 سے 22 کلومیٹر ہے یہ آبنۂ ہرمز. میں نے بتایا کہ 12 کلومیٹر ایران کی ملکیت ہے. انٹرنیشنل رول جو سیز کے رولز ہیں, جو سمندر کے جو رول ہیں, اس میں 12 کلومیٹر جو ہے وہ ایران اور 11 سے 12 جو ہے وہ جو ہے عمان. اور اس کے بعد یہ امریکہ بیٹھا کہتا ہے جی ہم کسی قسم کا ٹیکس نہیں لینے دیں گے, اپنی زمین پہ بھی کمائی نہیں کرنے دے رہا. یہ اس کو عالمی گنڈا کہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ہم کسی قسم کا ٹیکس نہیں لینے دیں گے اور نہ ہی ہم ایران کو اجازت دیں گے. اس نے کہا جی کہ ایران کا اس کے ایک چپے پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. آبنۂ ہرمز جو ہے وہ ٹوٹل امریکہ کے قبضے میں ہے, جبکہ ایران کہتا ہے ایسا نہیں ہے. ایران کا جو وہ کہتا ہے کہ کمانڈ سسٹم ہے وہ ہم تباہ کر چکے ہیں, چند ایک چھوٹی کشتی ہیں جن کو ہم مزید تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ اس طرح کی یہ حرکات جو ہیں وہ کر رہا ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اب امریکہ تھک چکا ہے, ایران نے اس کو تھکا دیا ہے اور وہ اس کا وزیر جو موصوف ہے جنگ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران سے جنگ نہیں کرتے. یعنی کہ ایران کے سامنے امریکہ ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے بقول کہ اب صرف ایک ہی نقطہ باقی ہے آبنۂ ہرمز. اگر دنیا گارنٹی دے دے, دنیا سٹامپ پیپر ہمیں دے دے
اور یہ کھلوا دے اور ایران کو منع کر دے کہ یہ وہ ٹیکس بھی نہیں لے گا، گزرگاہ جو ہے جتنی کمائی ہوگی وہ امریکہ لے گا، تو ہم جناب جنگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے 15,000 وہاں پہ اہلکار موجود ہیں، فوجی موجود ہیں، ان کو بھی ہم واپس لے جائیں گے. تو لب الباب اس کا یہ ہے کہ امریکہ جنگ ہار بھی چکا ہے ایران سے، اعلان نہیں کر رہا، ہتھیار بھی ڈال چکا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس وقت آپ نے ہرمز کی نگرانی کے لیے جو جنوبی کوریا اور جاپان ہے، جاپان وہ ہے جس کی امریکہ نے جس پہ ایٹم بم ٹھوکے تھے، ناظرین یاد ہوگا آپ کو. تو اب یہ ایران بھی بڑا اعلیٰ نسل کا وہ ہے، سمجھ گئے نا آپ، جاپان بھی والا اعلیٰ نسل کا وہ ہے کہ جناب والا جس کو اس نے ٹھوکا تھا اور تباہ و برباد کر دیا تھا ایٹم بم مار کر وہاں. وہ بھی امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ آبنۂ حرمز کھولنے کے لیے ایران کے خلاف ہمارا ساتھ دے رہا ہے، اور آئندہ دنوں میں ان کی بھی فوجیں آئیں گی اور پھر جنوبی کوریا بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم موج میلہ کریں گے. تو دنیا، ہم پیچھے ہوں گے وہ آگے ہوں گے. تو جناب والا یہ ان کے دعوے. اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف. اصل خبر اس کے فوری بعد جب اس نے کہا کہ جی مکمل جنگ بندی جو ہے نا وہ اختیار جو ہے ٹرمپ کا ہے. پر اچھا، اس پہ ٹرمپ صاحب اس کے بعد فوری طور پر میدان میں آئے. انہوں نے ایک میڈیا گروپ سے جو اس کا بغل گیر بچہ ہے، جیسے یو اے ای بغل گیر بچہ بن گیا نا اسرائیل کا، اور اس طرح امریکہ کا بغل گیر بچہ جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور نیتن یاہو کی کاپی انڈین ہے. تو اسی طرح ناظرین وہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ سامنے آئے، اور اس نے بھی بڑی مینی باتیں کی ہیں، دھمکیاں بھی دی ہیں، پیار بھی کیا ہے، اور مستقبل کی حکمت عملی جو ایران کے حوالے سے امریکہ کی وہ بھی اس نے عیاں کر دی ہے. وہ اتنا جھوٹا سب ثابت ہو رہا ہے کہ ایک طرف اس کا وزیر کہہ رہا ہے کہ جو وزیر جنگ ہے، جو جنگ کا انچارج ہے کہ کیا کرنا ہے یہ وہ کیسے، وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ سے، ہم ایران سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. اور دوسری طرف جو ہے امریکی صدر ٹرمپ اس کے فوری بعد سامنے ہے اور ان کا جی ہم تو جنگ چاہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ اس نے 2-3 نئی دھمکیاں دی ہیں ایران کو. اس نے آج ایک جو آئندہ دنوں کا ایران کے خلاف جنگ کا نیا پلان ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے. ایک طرف وہ جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ناظرین وہ کہتا ہے کہ نیا پلان بھی دے رہے ہیں جنگ کا. اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب والا سنیے گا ذرا، یہ سنیے ذرا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا جو بڑا جملہ ہے. وہ کہتا ہے، موصوف کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ ٹرمپ کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سیدھی سی بات ہے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ابھی جنگ بندی جو ہے وہ جاری ہے اور ہم اس کی فیور میں ہیں اور مستقل جنگ بندی بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ہم میڈیا کو نہیں بتا سکتے. اور پھر وہ اس نے اپنا پلان بھی بتا دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہرمز پر جنگ ہوگی، اگر ہوگی تو ہمارا فوجی مسئلہ حل ہو چکا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے، آج اس نے خوشخبری دی ہے کہ ایران کے ساتھ جو فوجی جنگ تھی یہ مکمل ہو چکی ہے. کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکی ہے. یہ ٹرمپ آج کہہ رہے ہیں، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو فوجی جنگ تھی وہ مکمل ہو چکی. اب صرف جنگ اگر ہوگی تو آبنۂ حرمز پہ ہوگی، اور اس کے لیے ایران کے پاس ایک محفوظ راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ ایران ہمارے جہازوں کو جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، پنگا نہ لے. اگر اس نے یہ آبنۂ حرمز کے اندر ٹیکس لیا گزرگاہ سے، جو اس کی حدود سے بھی گزریں گے، اگر ان سے ٹیکس لیا یا امریکی جہازوں سے چھیڑ چھاڑ کی تو ہم حرکت میں آئیں گے اور اس طرح کی جنگ کریں گے اور اس طرح کی بمباری کریں گے ایران پر کہ دنیا کے نقشے پر ایران کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے. یہ اس نے نئی دھمکی دے دی ہے. اب اس موصوف کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی. آگے وہ ایک اور بات کہتا ہے. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ اب دنیا سے میں کہتا ہوں کہ وہ یہ سنبھال لے، آپ نے حرمز کھول دے، میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں 2 ملکوں کو، یعنی کہ دنیا بھر کے اربوں لوگوں میں سے 2 ملکوں کو وہ کہتا ہے کہ میں قائل کر چکا ہوں ایران کے خلاف آپ نے حرمز کے نام پر لڑنے کے لیے.
ایک وہ کہتا ہے جاپان اور دوسرا کہتا ہے جنوبی کوریا کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ میرے فرنٹ پہ ہوں گے، میں پیچھے ہوں گا۔ تیسری بات اس نے ایک اور دھمکی دی ہے کہ اگر ایران جو ہے جب میں خاموش ہوں تو وہ میڈل ایسٹ کے ملکوں سے شیر خانی کر رہا ہے، اس سے باز رہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس نے جو کل 12 میزائل مارے تھے یو اے ای پر، میں اس کے بھی خلاف ہوں، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس سے بھی یہ باز نہ آیا تو پھر اب یو اے ای کے نام پر، پہلے میں نے اسرائیل کے نام پر جنگ لڑی، اب میں ایران سے یو اے ای کے نام پر جنگ لڑوں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو اس نے مطالبہ کر دیا ہے یو اے ای سے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بتے کا بدماش ہے، کرائے کا بدماش ہے مڈل ایسٹ کے لیے۔ اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یو اے ای سے کہ مجھے $600 بلین دو اگر آپ اپنی سیکورٹی چاہتے ہو تو، پھر میں آپ کی سیکورٹی کروں گا۔ یہ پہلی قسط ہے جو آپ مجھے یہ $600 ملین دے دیں، اور میں یہ پہلی قسط سمجھوں گا، ٹوکن آف لو سمجھوں گا یو اے ای کی طرف سے، اور پھر میں آپ کو دیکھوں گا کہ یہ کس طرح سے ایران پر آپ پر حملہ کرتا ہے، پھر اس کو اینٹ کا جواب پتھر دیں گے۔ اس کی تصدیق آج ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں بھی کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ جناب والا ایران باز رہے، یو اے ای پر نام نہیں لیا اس نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے بعض ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب یو اے ای جو ہے اس کو نشانہ کیوں بنایا، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے، یہ بھی سن لیں ذرا۔ یہ کہانی یہ ہے کہ جیسے ہی امریکہ نے ایران کے آبِ ہرمز کے اندر 4 جہازوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، اور امریکی آج کہتے ہیں 4 نہیں تھے 6 جہازوں کو ہم چاہتے تو ہم مار گراتے، آبِ حرم تھے لیکن ہم نے پیچھے دھکیل دیا۔ اور یہ سنیں اگلی بات، آپ ذرا سنیے گا ذرا کہ بلیک میلنگ کس طرح کی ہو رہی ہے۔ بلیک میلنگ اس طرح کی ہو رہی ہے کہ جب اس کے جہازوں کو پیچھے آبِ حرم کے گزرنے سے ناکہ بندی وہاں پہ موجود ہے نا، جو جگہ لینا چاہتا ہے ٹرمپ، تو اس نے پیچھے نکالا، تو اس کا غصہ ایران نے اتارا کل کس پر، یو اے ای پر، اور اس کے جو الفجرہ جو اس کا بندرگاہ ہے اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، اس پہ 12 میزائل داغے۔ اور یو اے ای نے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جو اس کے میزائل تھے نا، کوئی وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ 11 میزائل ہم نے 10 میزائل ہم نے فضا میں مار گرے ہیں اسرائیل کے، جو اس کا ڈوم دیا ہوا ہے ان کو، اینٹی سیپٹک میزائلوں کا ڈوم سسٹم جو ہے، اس سے جناب والا وہ کہتا ہے کہ جی اس کی مدد سے ہم نے اس کو مار گرایا۔ 2 میزائل وہ کہتا ہے کہ الفجرہ پر گرے ہیں جس سے بندرگاہ کو نقصان پہنچا ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو بڑا آئل کا ذخائر تھا جو بیچتا تھا یو اے ای اپنا تیل، وہ بھی تباہ و برباد ہوا اور وہاں پہ آگ لگ گئی۔ اس کے بعد اگرچہ وزارت خارجہ یو اے ای نے دھمکی دی کہ ہم اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں ایران کو، وہ باز رہے۔ اب میرا ذرائع یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جگہ لے گا یو اے ای سے کہ میں آپ کو تحفظ فراہم کروں گا، اور اسرائیل بھی کودے گا، اور اس کے بعد آبِ حرمز کے نام پر اب جنگ ہوگی۔ اگر ہوگی تو آبِ حرمز کے نام پہ جنگ ہوگی، پانیوں پہ جنگ ہوگی، چونکہ امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ ہماری فوجی اہداف ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، صلاح کے بعد۔